سے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ طالبان جن کے پیچھے ہمیں سارے لوگ کہانیاں کراتے تھے، ایک بیان آیا ان کا فلسطین کے حق میں، ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے پوری بریگیڈ انہوں نے روانہ کر دی ہوگی جہاد کرنے کے لیے. ہاں ان کے ملک سے ہمارے ملک میں آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیڈر صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی طیب اردگان کا کوئی دلیرانہ قسم کا بیان کوئی نہیں آیا. دلیری صرف دکھائی ہے تو ایران کے لوگوں نے دکھائی ہے، بس دیٹس آل. مطلب آج کل جنگیں اس طرح لڑی جا سکتی ہیں کہ آپ ڈنڈے لے کے اور تسبیحیں ہاتھ میں پکڑ کے پگڑیاں پہن کے تو آپ وہاں پہ پہنچ جائیں. اور تم سے تو شمالی کوریا اچھا نکلا جس کو دہشت گرد امریکہ نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا، انہوں نے فلسطینیوں کی حمایت کر دی ہے یار. چائنا نے حمایت کر دی ہے. میں پاکستان میں بیٹھ کے جبکہ بڑی بڑی پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کی پھوک نکل چکی ہوئی ہے جن کو آپ بڑا لیڈر اور بڑا دلیر مانتے تھے، آپ آگے مجھ سے تو ڈیبیٹ کر رہے ہیں جو پوری دنیا کے سامنے آواز بلند کر رہا ہے، ان کے بارے میں آپ وکالت کر رہے ہیں ان کی کہ فیوچر میں بات کریں گے. وہ چھوڑیں اس چیز کو، فیوچر کے آپ کنڈیم کریں، اسپیکر آن کریں میرے سامنے کنڈیم کریں ان کو. نہیں میں اس وقت یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کنڈیم کریں اس چیز کو کہ طالبان نے ابھی تک بیان کیوں نہیں دیا، کنڈیم کریں. جی وہی تو میں آپ سے سوال کر رہا تھا نا عاطف بھائی کہ آپ ذرا ہیٹ اپ ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام نہیں میں ہیٹ نہیں ہوا. یہ جب کوئی یہ بات شروع کر دیتا نا ہیٹ اپ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گوروں کے ملک میں رہ کے اس نے گوروں سے یہ ایتھکس بھی نہیں سیکھی ہے. جب علمی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے پھر کسی کو یہ تانا نہیں دیا جاتا کہ تیری آواز بلند ہو گئی ہے تو غصے میں آ گیا. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے عدل و انصاف کے لیے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، خواہ وہ ظلم یہودی پہ ہو، مسلمان پہ ہو، ہندو پہ ہو، کرسچن پہ ہو. ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا. آپ کے سارے لیڈرز جن کے اوپر آپ کا بڑا فخر تھا، میں آج پوچھتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب تو فوت ہو گئے، ان سے میں اب کیا پوچھ سکتا ہوں؟ ان کے چاہنے والوں سے آج جو ان کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں میں ان سے تو پوچھوں گا نا کہ آپ لوگ تو ہمیں بتاتے تھے کہ آپ کے یہاں خراسان سے کالے جھنڈے جانے ہیں اور آپ طالبان کو وہ جھنڈوں والی سرکار بتا رہے تھے. طالبان نے تو ایک بیان بھی ابھی تک نہیں دیا ان کے حق میں. ان کو تو جیسے سانپ سونگ گیا. کدھر گئے وہ جناب؟ خلافت قائم ہو گئی تھی. طیب اردگان کے بارے میں کتنا لوگ کلیم کرتے تھے یہاں، سارے پولیٹیکل لیڈرز، نون لیگ والے بھی، پی ٹی آئی والے بھی. یہ دو ہی لیڈر ہیں جی، عمران خان اور طیب اردگان. تو عمران خان صاحب کا بھی میں نے کوئی بیان ابھی تک تو نہیں سنا. خان صاحب کا تو اتنا ہی بیان آتا ہے کہ جی مجھے جناب دیسی مرغی دے دیں آپ جیل کے اندر، ٹھیک ہے جی، میری بیوی سے مجھے ملنے دیں، الیکشن جلدی کرا لیں. اب کل بھی وکیل نکلا ہے، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ خان صاحب کا کنسرن ہے اس حوالے سے کہ کیونکہ اخبارات ان کو پہنچ رہے ہیں، اندر سب کچھ مل رہا ہے، صرف لائیو والا معاملہ نہیں ہے، باقی ہر چیز ان کو مل رہی ہے. کوئی بیان خان صاحب کا بیان نہیں آیا اسرائیل کے بارے میں، فلسطین کے حق میں کوئی نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیڈر صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی طیب اردگان کا کوئی دلیرانہ قسم کا بیان کوئی نہیں آیا. دلیری صرف دکھائی ہے تو ایران کے لوگوں نے دکھائی ہے، بس دیٹس آل. باقی تو ساروں بیکی بلی بنے ہوئے، کوئی فرنٹ سے لیڈ ہی نہیں کر رہا، کوئی بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک جماعت اسلامی کسی حد تک وہ سامنے آئی ہے اور وہ بھی جس شد و مت سے آنا چاہیے تھا وہ اس طرح نہیں ہے. باقی تو سارے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے اور ویسے ان لوگوں کی باتیں سنیں. اور وہ وی لاگرز جو ہمیں بتاتے تھے کہ جی ہمارے پڑوسی ملک میں جناب حکومت آ گئی ہے، جی وہ خلافت راشدہ دوبارہ سے آ گئی ہے، ہمارے بزرگوار اوریا مقبول جان صاحب. اب ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ مجھے بتائیں کہ کدھر ہیں وہ جن کے آپ کہہ رہے ہیں جی جھنڈے ادھر سے ہی جانے ہیں، جھنڈے ادھر سے ہی جانے ہیں. اور جھنڈے جانے ہیں یارا، وہ جھنڈے جس وقت جانے ہیں اس وقت جانے ہیں. آپ لوگوں کو کس نے رائٹ دیا ہوا ہے کہ ہر بندے کے اوپر یہ چشمہ کرنا شروع کر دیں؟ تو ہم تو بول رہے ہیں. باقی ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم نے کوئی پارٹی یا جتھا بنا کے تو پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر یا فوج کے اوپر چڑھا دینا. نہیں، ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے. ہمارا کام صرف ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ہم اپنے ٹیکسز کے ذریعے، میں صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہا ہوں، میں پیٹرول کے ہر لیٹر کے اوپر جو اپنی موٹر بائک میں ڈلواتا ہوں میں ٹیکس دے رہا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو اس چیز کا کہ انہوں نے وہ تمام چیزیں جو کمٹ کی ہوئی ہیں وہ ان کو پورا کریں گے. سیدھی سی بات ہے. اس کے بعد میں عہدہ بھراؤں، سیدھی سی بات ہے. باقی یہ کہ چونکہ آج کل ایک پروفیشنل معاملات ہیں، ہم لوگ اگر چلے بھی جائیں تو ہماری لاشیں اٹھانی پڑیں گی سب کو، سیدھی سی بات ہے.
مطلب آج کل جنگیں اس طرح لڑی جا سکتی ہیں کہ آپ ڈنڈے لے کے اور تسبیحیں ہاتھ میں پکڑ کے پگڑیاں پہن کے تو آپ وہاں پہ پہنچ جائیں. اور یہاں لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو آپ چھوٹی سی بات سمجھائیں, میرے خلاف وی لاگ بنا دیتے ہیں, جی خالد ابن ولید کی گستاخی کر دی. یعنی وہ وی لاگ میں نے جو درس سے ریکارڈ کروایا اس لیے کروایا تھا کہ تم لوگ جو ہے یہ جو ہے آ کے وامٹنگ کرنا شروع کر دو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی صحابہ کرام کے زمانے میں اگر خالد ابن ولید ایک تلوار کے ساتھ آتے تھے, سامنے سے رومن جنرل بھی ایک تلوار کے ساتھ آتا تھا, برابر کا مقابلہ ہوتا تھا, صرف تعداد کا فرق ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہاں سے رومن جنرل کلاشنکوف لے کے آئے اور یہاں سے خالد ابن ولید تلوار لے کے گئے اور تلوار کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ گولیاں روک لی ہیں, جس طرح سلطان رئی جو ہے وہ بیلچے کے اوپر گولی روک لیتا تھا. وہ ڈرامہ ہی ہو سکتا ہے. تو اس میں میں نے کہا تھا آج ہزار خالد ابن ولید بھی آئے اور سامنے سے ایک کلین شیپ یہودی اگر کلاشنکوف لے کے آ جائے اور لیزر گائیڈڈ گن لے کے آ جائے تو اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ ان کو اس میں سے یہ نظر آیا میں نے خالد ابن ولید کی توہین کر دی ہے. جب مسلمانوں کی ذہنی پستی کا لیول یہ ہو جائے, انہوں نے کیا سائنس میں ترقی کرنی ہے, کیا انہوں نے اپنی اکانومی درست کرنی ہے, کیا انہوں نے امریکہ یا اسرائیل کے مقابلے پہ کوئی فوج لے کے آنی ہے, ان کی سمجھدانی چھوٹی سی ہے. کیوں؟ مولویوں نے انہیں غلامی میں رہ رہ کے اپنا بھی غلام بنا دیا. مولوی تو خود غلام تھے ہی, ان کو بھی غلام بنا دیا. یعنی وہ پنجابی میں ایک لفظ بولا جا رہا ہے, میں وہ مطلب بولنا نہیں چاہتا, پھر لوگ اس کو وہ لے لیں گے. یعنی اس کو میں انگریزی میں ہی بول دیتا ہوں کہ ٹرانسجینڈر بنا کے رکھتی ہیں ان لوگوں. سیدھی سی بات ہے, دعوے ان کے سنیں. تو الحمدللہ میں نے پورا نیریٹو دیا ہے, پورا سولوشن دیا ہے, ایک ایک بات کو ڈسکس کیا اللہ کے فضل سے. میں نے کوئی مطلب اس میں آر نہیں محسوس کی. لہذا یہ جو لوگ مطلب آ کے بات کر رہے ہیں اور کڑ کڑ کے مر رہے ہیں, کڑ کے مرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعائیں کریں, سوشل میڈیا کے اوپر آپ ہائی لائٹ کریں ان ایشوز کو, ٹھیک ہے, اپنے بڑوں کو آر دلائیں. ورنہ اگر آپ دوسری طرف جائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ملک کے اندر ہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی, یہی فلسطین بن جائے گا, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو, تو کفار ہی اس کا فائدہ اٹھائیں گے. لیکن مجھے بتائیں کہ یہ جتنے بڑے بڑے ملے تھے جن کی محبت میں یہ ہمارے ساتھ لڑا کرتے تھے, یہ سارے ان کے اندھے فالوورز, آج ان سے, آج جمعے کا دن تھا, ان سے پوچھتے نا کہ بتاؤ بھی تم نے کیا کیا ہے, کیا کر رہے ہو, عملی اقدام بتاؤ کیا کر رہے ہو. صرف چندے ہی کھائے ہیں پوری زندگی تم لوگوں نے, آج مشکل وقت آیا تو کیا تم نے لایا عمل تیار کیا ہے, بتاؤ. میں پولیٹیکل جماعتوں سے پوچھوں گا, ایک سینٹ کا اجلاس بھی تم لوگ بلا سکے؟ اس سے مشکل وقت آنا تھا مسلمانوں کے اوپر, سینٹ کا اجلاس نہیں یہ لوگ بلا سکے. بھئی کہیں وہاں پہ ڈسکشن کی تو مائی باپ امریکہ ناراض نہ ہو جائے, مائی باپ یورپ ناراض نہ ہو جائے. کیوں بھئی؟ اور تم سے تو شمالی کوریا اچھا نکلا, جس کو دہشت گرد امریکہ نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا, انہوں نے فلسطینیوں کی حمایت کر دی ہے. یار چائنا نے حمایت کر دی ہے, ان کی اتنی حمایت کرنا بھی کافی ہے. لیکن اگر وہی والی حمایت کرنی ہے طیب اردگان نے یا پاکستان نے یا طالبان نے, طالبان کو تو خیر ابھی تک توفیق ہی نہیں ملی, یا کسی اور نے, مہاتی محمد نے یا محمد بن سلمان نے, تو پھر تم میں اور کافروں میں کیا فرق ہے؟ اتنی حمایت تو کافر بھی کر رہے ہیں فلسطینیوں کی. تو حالت تو آپ کے سامنے, ہم تو بس بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. بالکل ہم یہی کر سکتے تھے, اس سے زیادہ کیا کریں؟ سیدھی سی بات ہے, یہ خود اللہ کے حضور جواب دے ہوں گے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں قیامت کے دن اگر کسی نے اپنے پوسٹ کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو اس نے قیامت کے دن کہنا ہے کہ میں ایک لاوارث لاش کی طرح فٹ پاتھ پہ مر جاتا, مجھے کوئی کفن دینے والا نہ ہوتا, لیکن میں مسلمانوں کا وزیر اعظم نہ ہوتا, میں مسلمانوں کا آرمی چیف نہ ہوتا, میں مسلمانوں کا چیف جسٹس نہ ہوتا. اس سے بہتر تھا میں لاوارث مر جاتا, مجھے کوئی دفنانے والا نہ ہوتا, کم از کم قیامت والے دن میری پکڑ نہ ہوتی. بس اس سے زیادہ میں کس لیول پہ اتر کے کسی کو سمجھا سکتا. اور اگر کسی نے انصاف کیا تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ قیامت والے دن 7 لوگوں کو ملے گا, جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو کسی قوم کا حکمران ہے اور وہاں پہ انصاف نہیں کرتا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات.
اور بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اس سے اس کے سب آرڈینیٹس کے بارے میں رعیت کے بارے میں سوال ہوگا اور نبی علیہ السلام نے پہلے نمبر پہ حکمران کا ذکر کیا کہ اس سے پوچھا جائے گا سیدھی سی بات ہے کہ ٹو اسٹیٹ جو ان کا نظریہ ہے اس پہ تو انہوں نے کل اس پہ انہوں نے اوپنلی کہہ دیا کہ ہم ابھی ٹو اسٹیٹ کو وہ بھول جائیں ابھی ہم اس کو ٹوٹلی ختم کر دیں گے اس پہ ٹوٹلی اپنا قبضہ کر دیں یہ تو غلط ہے نا جی وہ تو انہوں نے کہا ہے نا میں نے تو نہیں کہا میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں پھر سوال پہ رہی ہے کہ عام جو ہم اپنے مسلمان بھائی ہیں وہ ابھی جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس پروٹیسٹ میں شامل ہو کے اپنا پوائنٹ آف ویو یا اپنی سولیڈیرٹی جو دکھاتے ہیں ایک تو یہ سوال ہے کہ وہ کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ اس کا عام جو ہر مسلمان ہے وہ اپنی جگہ پہ ابھی کوئی ہمارے سامنے کوئی لیڈر نہیں ہے جس کے پیچھے ہم چل سکیں تو ویسے حضور نے جیسے فرمایا کہ اگر ساری امہ ایک جسم کی مانت ہے تو اس میں کہ اس حدیث کو سامنے رکھ کے ہم اپنے طور پہ کیا میرے خیال میں نے پوری ڈاکٹرن بھائی بیان کر دی ہے اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے پیلسٹائن کے اوپر ابھی جو میں نے ریکارڈ کروائی ہے 1 ملین کے قریب لوگ اسے دیکھ چکے ہیں 4 دنوں کے اندر میں نے پورا بیانیہ دیا ہے میرے بھائی کوئی بات میں نے تھریٹیکل نہیں کی ہے کوئی بات جذباتی نہیں کی ہے پورے علمی گراؤنڈز کے اوپر میں نے سولوشن دیا ہے کہ ایک عام آدمی کے کرنے کا کام کیا ہے وہی کام اس نے کرنا ہے اس سے بڑھ کر وہ کچھ کر نہیں سکتا کریں گے آپ نقصان ہی اٹھائیں گے مثلا میں آپ کو کہتا ہوں آپ تو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے نا یہ یو کے میں اتنے بڑے بڑے پیر فقیر سارے بیٹھے ہوئے سارے مسلمانوں کے فائنینسر وہاں بیٹھے ہوئے یو کے میں بڑے بڑے دیندار لوگ بیٹھے ہوئے کل یو کے نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ فلسطین کا کوئی جھنڈا لہرائے گا نا اگر تو قانوناً جرم تصور کیا جائے گا میں دیکھتا ہوں یہ اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہ کون سا پیر ہے کون سا بزرگ ہے اور کون سا جہادی ہے جو کل وہاں پہ جھنڈا لہرا جائے بھوک نکل جائے گی 2 منٹ میں ٹھیک ہے تو بات یہ کہ پریکٹیکلی بات کریں یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا دنگا فساد کرنا مجھے نہیں پتا کینیڈا میں کیا صورتحال ہے اس وقت کینیڈا آپ کو کتنا پروٹیسٹ الاؤ کر رہا ہے تو آپ نے جتنا پروٹیسٹ گیون سرکمسٹانسز میں آپ نے وہی اڈاپٹ کرنا ہے بس اس سے زیادہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے یہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے کرنے کے کام ہے اور دیکھیں میں کر رہا ہوں میں پاکستان میں بیٹھ کے جبکہ بڑی بڑی پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کی پھوک نکل چکی ہوئی ہے جن کو آپ بڑا لیڈر اور بڑا دلیر مانتے تھے میں نام بھی دے دیتا ہوں پی ٹی آئی اور وہ لوگ آپ دیکھیں کسی کی جرت نہیں کو بات کر جائے میں ابھی بھی بات کر رہا ہوں میں ڈائریکٹ آرمی چیف کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں میں چیف جسٹس کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ پکڑے جائیں گے ہم آپ کو یہ پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ ہم صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں ہم ہر پیٹرول کے 1 لیٹر پہ موٹر بائک میں جو ڈلواتا ہوں میں اس میں آپ کو ٹیکس دے رہا ہوں میں عہدہ بنا ہو گیا ہوں اب آپ اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے کیونکہ میں نے اب آرمڈ کنفلکٹ اپنی فوج کے ساتھ تو نہیں کرنا اپنی عدلیہ کے ساتھ تو نہیں کرنا اور نہ میں خود ڈنڈے اٹھا کے تو جا کے وہاں پہ لڑائی کر سکتا ہوں اس طرح تو ہو نہیں سکتا کیونکہ آج کل مطلب جس طرح کا ایک جہادی معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر تو آپ کو ٹرینڈ پوری فوج چاہیے پورا ایک اکوپڈ آپ کو ہونا چاہیے تبھی آپ کو اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیے جو آج تک ہمیں یہ ہمارے سارے لوگ کہانیاں کرواتے تھے انکلوڈنگ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی بڑی ہمیں مثالیں دیا کرتے تھے نا کہ یہ ہمارے پڑوسی ملک میں صحابہ کرام کا نظام آ گیا طالبان کا تو طالبان کا کوئی ایک بیان بھی آپ نے سنا بتائیں مجھے آپ نے کوئی سنا اسپیکر آن کریں کوئی سنا بیان طالبان کا جی فیوچر میں شاید ان کا کوئی ہو چھوڑے فیوچر کو 4 دن ہو گئے کیوں جھوٹی ان کی طرف سے آپ اگر آپ کی دلی عقیدت وابستہ ہے تو کیوں جھوٹی آپ ان کی طرف سے جو ہے وہ اپنے آخرت اور قبر کو بھاری کر رہے ہیں لعنت بھیجے فیوچر کو آپ آ کے مجھ سے تو ڈیبیٹ کر رہے ہیں جو پوری دنیا کے سامنے آواز بلند کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ وکالت کر رہے ہیں ان کی کہ فیوچر میں بات کریں گے وہ چھوڑیں اس چیز کو فیوچر کے آپ کنڈیم کریں یہ اسپیکر آن کریں میرے سامنے کنڈیم کریں ان کو جی میرا اسپیکر 4 دن ہو گئے ہیں کہ تم لوگ بلوں میں گھسے پڑے ہوئے ہو نام لیتے ہو تم کہ ہم نے جو ہے وہ ہمیں عمر سالس مل گیا ہے ملا عمر کہاں گئے تمہارے سارے طلباء آپ کے بھی ٹیچر تھے ماشاءاللہ آپ نے خود بھی ان کو کہا کہ میرے ٹیچر آپ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں آمین نہیں میں اس وقت یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کنڈیم کریں اس چیز کو کہ طالبان نے ابھی تک بیان کیوں نہیں دیا کنڈیم کریں جی وہی تو میں آپ سے سوال کر رہا تھا نا علی بھائی کہ آپ ذرا ہیٹ اپ ہو گئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام نہیں میں ہیٹ نہیں ہوا یہ جب کوئی یہ بات شروع کر دیتا نا ہیٹ اپ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گوروں کے ملک میں رہ کے اس نے گوروں سے یہ ایتھکس بھی نہیں سیکھی ہے جب علمی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے پھر کسی کو یہ تانا نہیں دیا جاتا کہ تیری آواز بلند ہو گئی ہے تو غصے میں آ گیا یہ ایتھکس کم از کم گوروں سے سیکھے علمی ڈسکشن ہو رہی ہے علمی ڈیبیٹ ہو رہی ہے
آپ نے سیدھا آ کے میرے پہ بات کی تو میری تو ویڈیو ریکارڈ ہے, ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. میں نے آپ سے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ طالبان جن کے پیچھے ہمیں سارے لوگ کہانیاں کراتے تھے, ایک بیان آیا ان کا فلسطین کے حق میں. ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے پوری بریگیڈ انہوں نے روانہ کر دی ہوگی جہاد کرنے کے لیے. ہاں ان کے ملک سے ہمارے ملک میں آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں, ان کے ملک سے, طالبان کے ملک سے دہشت گرد پاکستان میں آ کے ہماری فوجیوں کو مار رہے ہیں, ہماری پولیس کو مار رہے ہیں, ہمارے عوام کے اوپر تو بم پھاڑ رہے ہیں. فلسطین میں جا کے اسرائیل کے خلاف کوئی طالبان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا, تو کم از کم اسے ہم کنڈیم تو کریں نا, اسپیکر آن کریں, کنڈیم کریں. سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فی الحال آپ کنڈیم کریں. تو کنڈیم تو میں کر رہا ہوں نا, کنڈیم کرنے کیا کنڈیم کر رہے ہیں, جملہ بولیں. کیا کنڈیم کر رہے ہیں, کرنا چاہیے, جیسے آپ بات کریں ان کو بھی بات کرنی چاہیے. کرنی چاہیے. نہیں انہوں نے بات نہیں کرنی, لیکن میں ان کے میں ان کے بہاف تو نہیں آپ کو ان کے نظریات. نہیں میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں نا, آپ نے ان کی وکالت فوراً کر دی نا. نہیں میں نے وکالت کی, آپ نے کہا جی مستقبل میں آ جائے گا. شاید میں نے کہا شاید مستقبل میں آ جائے, ایک انٹینشن تو بس پھر ادھر بھی شاید کر لینا آپ. اللہ تعالیٰ ادھر بھی آپ جو ہمیں اکسا رہے ہیں, یہاں بھی آپ مستقبل کا ویٹ کریں نا. تو بس ٹھیک ہے میرے بھائی, میں نے آپ کو جواب دے دیا. اس ٹاپک کو آپ کلوز کریں. میرے خیال ہم کافی علمی ڈسکشن کر چکے ہیں. اور کوئی کوشچن کرنا ہے تو کر لیں. ہمارا جو رول ایز مسلم ویسٹرن کنٹریز میں جیسے وہ میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا, وہ آپ دیکھ لیں. پارٹیسپیٹ کر کے کرتے ہیں اظہار, تو وہ ٹھیک ہے, وہ کرنا چاہیے. جی پروٹیسٹ کرنا چاہیے, کیوں نہیں کریں, ٹھیک کرنا چاہیے, نہیں کریں. ریڈی ہیں انشاءاللہ ٹمارو ود ہمارا پروٹیسٹ ہے. جی جی بالکل کریں, ڈنکے کی چوٹ پہ کریں, سوشل میڈیا پہ. میں نے پوری ڈاکٹرین دی تھی. دیکھیں آج سے 2 سال پہلے میں نے 10 پوائنٹس بتائے تھے جو گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں, جو دنیا میں جتنے مسلمان حکمران ہیں, اور 3 کام ہیں جو پاکستانی عوام نے یا مسلم عوام نے کرنے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آواز بلند کرنی ہے, آپ نے پلے کارڈز اٹھانے ہیں, ٹھیک ہے, اور تیسری چیز آپ نے اسلام کا پوزیٹو تعارف پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے. آپ نے لوگوں کو بتانا ہے. میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, اب یہاں پاکستان میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی انڈیا جو ہے اسرائیل کا سپورٹر ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ تصویر کا ایک رخ ہے. آپ انڈین جو پرانے پرائم منسٹر ہیں واجپئی, بڑے ہارڈ لائنر قسم کے ہندو تھے, ان کی باقاعدہ ویڈیوز میں انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینی مظلوم عوام کے ساتھ ہیں. وہ انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز میں کہا ہوا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ معاملہ, ہم ظاہر سفارتی طور پہ تو کمزور ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر معاملات آگے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں کوئی بھی جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے نا, وہ اسرائیل کو کبھی بھی حق پہ نہیں مانے گا. وہ یہی کہے گا کہ پہلا ظلم فلسطینیوں نے کیا. ایون میں آپ کو بتاؤں, اسرائیل میں بھی جتنے سیکولرز ہیں یہودی, وہ تو اسرائیل پہ لانتے بھیج رہے ہیں کہ تم لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. وہ تو مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ بھی لوگ ہیں جو ٹروتھ لور ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ اگر کوئی بندہ بات کرتے نا اس قسم کی, تو اسے کہتے ہیں یہ تو غدار وطن ہو گیا, یہ تو اسلام کا غدار ہو گیا. پھر سلام ہے ان سیکولر یہودیوں کو کہ جو اسرائیل میں رہتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. مسلمانوں میں کتنے ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے یہ کہیں کہ ہولوکاسٹ میں, جو 2nd ورلڈ وار میں ہٹلر نے یہودیوں کو ناحق قتل کیا تھا, ہٹلر نے ظلم کیا تھا یہودیوں پہ. یہاں تو فخریہ بتاتے ہیں جی بڑا کچومر نکالا تھا جی, یہودیوں کا علاج ہی ہے جو ہٹلر نے کیا تھا. تو وہاں تو ہم ان مظلوم یہودیوں کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہوتے ہولوکاسٹ میں, اور ادھر وہ ان کے سیکولر یہودی مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہوئے. تو یہ اب آپ فرق دیکھ لیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے عدل و انصاف کے لیے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے, خواہ وہ ظلم یہودی پہ ہو, مسلمان پہ ہو, ہندو پہ ہو, کرسچن پہ ہو. ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا جی. تو آپ بالکل, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو, جتنے لوگ بھی وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, میں انہیں ایک چیز, یعنی ایک ایڈوائس کے طور پہ یہ بات کروں گا کہ ادھر کے قانون کے اندر رہتے رہتے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ لوگ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کریں کہ جو آپ لوگ وہاں سے سکون میں جو رہ رہے ہیں, کینیڈا میں, فرانس میں, امریکہ میں, UK میں مسلمان, تو وہاں کے لوگوں کی زندگی نہ برباد کر دیں. کیونکہ ہمارے پاس جہادی قسم کے لوگ حرکتیں ایسی کرتے ہیں, پھر وہ اس کی ہیٹ سارے لوگوں کو فیل کرنی پڑتی ہے. تو قانون کے اندر جتنا پروٹیسٹ ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے. پروگرام ریکارڈ کروائیں, بلکہ بین المذاہب کانفرنسز کروائیں. آپ یہودیوں کو جو وہاں پہ رہنے والے جو ماڈریٹ لوگ ہیں انہیں مساجد میں دعوت دیں, انہیں بتائیں یار یہ سارا مسئلہ ہے, یہ اس وقت مسئلہ انسانیت کا ہے, ہیومینٹی کا ہے. ٹھیک ہے جی.